الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے صحت اور ایمان کی حالت کے اندر ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ڈھیروں ساری خوشیاں عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گردے فیل کیوں ہوتے ہیں، ان کی علامات کیا ہیں اور ایسی کیا عادات ہیں ہماری جس سے گردے فیل ہوتے ہیں، اور وہ کون سی ادویات ہیں جن کی وجہ سے ہمارے گردے فیل ہوتے ہیں، اور وہ کون سی غذائیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے گردے فیل ہوتے ہیں، پھر وہ کون سی علامات ہیں جن سے ہمیں پتہ چلے ہمارے گردے جو ہے وہ کمزور ہو گئے ہیں، ڈیمیج ہو گئے ہیں یا فیل ہو گئے ہیں۔ تو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ اسی طرح ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، لائک ضرور کیجیے گا، ایک آپ کا لائک کرنا ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ گردوں کا کام کیا ہے۔ دیکھیں ناظرین، گردے کا بنیادی جو کام ہے وہ فاضل مادے جو جسم کے اندر، زہریلے مادے جو جسم کے اندر جمع ہوتے ہیں ان کو خارج کرنا ہوتا ہے۔ دوسرا کام ان کا خون کو صاف کرنا ہوتا ہے، اس میں سے زہریلے جو مادے ہوتے ہیں ان کو الگ کرنا ہوتا ہے۔ تیسرا کام اس کا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اور چوتھا اس کا کام جسم کے اندر کیلشیم کی مقدار کو نارمل رکھنا، یہ بھی کام گردوں کا ہوتا ہے۔ تو گردے ہمارے جسم میں خون کی صفائی کا کام سر انجام دیتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے ہمارے گردوں کے اندر ایک جو ہے وہ باریک جھلیاں ہوتی ہیں جن کو نیفرونز کہا جاتا ہے۔ ہم اپنی خوراک میں ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو گردے جو ہے ہمارے ان زہریلی مادوں کو چھان کے الگ کر کے آگے بھیجتے ہیں۔ اب وہ جو زہریلے مادے وہ ان کو گردوں نے صاف تو کر لیا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ زہریلے مادے آہستہ آہستہ ہمارے گردوں کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ ہمارے گردے جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں ہم کہ وہ کون سی عادات ہیں، وہ کون سی علامات ہیں، وہ کون سی غذائیں ہیں، وہ کون سی ادویات ہیں جو ہمارے گردوں کو ناکارہ کر دیتی ہیں، اور پھر اس کا علاج کیا ہے۔ تو ناظرین، اس میں ہم سب سے پہلے ہماری عادات پر بات کریں گے کہ وہ کون سی عادتیں ہیں ہماری جن کی وجہ سے ہمارے گردے جو ہے وہ فیل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے پیشاب کو روکنا۔ آپ کسی جاب پر ہیں، کسی کام پر ہیں، کسی سفر کے اندر ہیں، کبھی بھی پیشاب کو روکنا نہیں چاہیے۔ دوسرا، کثرت جمع، یعنی زیادہ ہم بستری کرنا، یہ بھی جو ہے ہمارے گردوں کو ڈیمیج کر دیتی ہے۔ نمبر 3 ہے کھانا کھا کے فوراً، ابھی کھانا ہضم نہیں ہوا لیکن کھانا کھا کے فوراً جمع کرنا، ہم بستری کرنا، یہ بھی جو ہے ہمارے گردوں کو ڈیمیج کرنے والی عادت ہے۔ پھر رات کو دیر تک جانا، پھر رات کو دیر تک جاگنا یا نیند کا پورا نہ ہونا۔ اب جو لوگ رات کو جاگتے ہیں، دن بھر وہ سوتے رہیں، لیکن وہ جو نیند کی کمی ہے وہ کبھی بھی دن میں پوری نہیں ہو سکتی، اور یا وہ لوگ جو رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں تو ان کے بھی جو ہے وہ
کیونکہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارے سیلز جو ہے وہ نئے سرے سے اپنا کام شروع کرتے ہیں. یعنی ایک ریپیئر جو ہے نا ہماری باڈی کے اندر ایک اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ جب ہم آرام کرتے ہیں سوتے ہیں تو ہمارا پورا جسم جو ہے وہ ریپیئر ہو رہا ہوتا ہے. تو ریپیئر ہونے کے لیے وہ آپ ٹائم نہیں دیتے. پھر اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ناشتہ نہیں کرتے. یہ بھی عادت جو ہے وہ ہمارے گردوں کو خراب کرنے کی طرف لے جاتی ہے. اس کے بعد کچھ لوگ رات کو دیر سے کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد کچھ لوگ جو ہے رات کو دیر سے کھانا کھا کے اور پھر فوراً سو جاتے ہیں. تو یہ عادت بھی ہمارے گردوں کو خراب کرتی ہے. اب آتے ہیں وہ کون سی ادویات ہیں. اکثر کہا جاتا ہے کہ حکیموں کی ادویات سے گردے فیل ہو جاتے ہیں. یہ بات کس قدر تو بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نیم حکیم کے پاس جائیں گے, عطائی کسی حکیم کے پاس جائیں گے جو نہ تو نبض شناس ہے نہ تو وہ تشخیص کرنا جانتا ہے, آپ نے اس کو جا کے علامات بتائی, اس نے پڑیاں اٹھا کے آپ کو دے دی. اب نہ تو اس نے تشخیص کی, نہ تو آپ کا مزاج کا اس کو پتا ہے, نہ آپ کے مسئلے کو اس نے سمجھا ہے, نہ اس نے آپ کی بیماری کو سمجھا ہے. وہ ایسے اس نے دوائی اٹھا کے آپ کو دے دی, تو اس سے یقینی بات ہے کہ گردے فیل ہوں گے. پھر کچھ لوگ جو ہے نا کشتے کھانے کے شوقین ہوتے ہیں. تو یہ کشتے جو ہے وہ فائدے مند تو ہیں, لیکن کس کے لیے فائدے مند ہے, کس کے لیے نقصان دہ, اس کے لیے بھی تشخیص کا, درست تشخیص کا ہونا ضروری ہے. نبض شناس سے تشخیص کروانا ضروری ہے. تشخیص کے بعد وہ تجویز کرے گا کہ آپ کو کشتے کھانا آپ کے لیے درست ہے یا غلط ہے, آپ کو کشتے دینے چاہیے یا کوئی اور دوائی دینی چاہیے. تو یہ اچھا جو نبض شناس ہے, اچھا جو معالج ہے, اچھا جو تشخیص کرنے والا ہے, وہی اس بات کو سمجھ سکتا ہے. ایسی جو باتیں مشہور ہیں وہ کس حد تک درست بھی ہیں. اس کے بعد پین کلر. ہمیں کیا ہوتا ہے کہ سر میں درد ہو گیا, ہم نے بروفن اٹھائی اور کھا لی. ہمیں بخار ہو گیا ہے, ہم نے پین کلر اٹھا کے ہم نے کھا لی. ہم نے جسم میں کہیں پر بھی درد ہو رہا ہے, ہم جو ہے وہ پین کلر, درد کی دوا جو ہے وہ ہم کھا لیتے ہیں. تو یہ جو کثرت سے پین کلر کا استعمال ہے یہ بھی ہمارے گردوں کو فیل کر دیتے ہیں. اس کے بعد وہ عورتیں جو مانع حمل کی ادویات لیتی ہیں, اس سے بھی جو ہے ہمارے گردے جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں, فیل ہو جاتے ہیں. اور وہ ناظرین جو اینٹی بایوٹک وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں, اس سے بھی گردے فیل ہو جاتے ہیں. یا وہ ہمارے ناظرین جو لمبے عرصے سے میڈیکل کی ادویات استعمال کر رہے ہیں, ڈپریشن کی ہو, وہ شوگر کی ہو, وہ بلڈ پریشر کی ہو, یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی دوائی جو آپ لمبے ٹائم سے استعمال کر رہے ہیں, وہ آپ کے گردوں کو فیل کر دیتی ہے. اور اسی وجہ سے پھر بلڈ پریشر کا مریض, اس کا انجام بھی گردے فیل ہوتا ہے. شوگر کا مریض, اس کا انجام بھی گردے فیل ہونا ہوتا ہے. اسی طرح دوسری جو ڈپریشن وغیرہ کے ادویات استعمال کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کا بھی انجام جو ہے وہ گردے فیل ہونا ہوتا ہے. پھر اسی طرح جنسی ادویات کا استعمال کرنا, جیسے ویاگرا کا استعمال, تو یہ بھی گردوں کو فیل کرتی ہیں. اور سیلف میڈیکیشن, یعنی کہ ادھر سے کوئی نسخہ مل گیا, آپ نے اس کے اندر جو لکھی ہوئی تعریف ہے وہ آپ نے پڑھی اور آپ نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دی. اب نہ تو آپ کو یہ پتا ہے کہ اس دوائی کا مزاج کیا ہے, اور نہ آپ کو پتا ہے کہ میرا مزاج کیا ہے. آپ نے بس وہ پڑا ہوا کہ کہیں سے وہ ملا نسخہ, آپ نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا. تو تشخیص کے بغیر جو ادویات استعمال کی جاتی ہیں, سیلف میڈیکیشن, یہ آپ کے گردوں کو فیل کر سکتی ہیں. اب آتے ہیں کہ وہ غذائیں جو ہمارے گردوں کے لیے نقصان دہ ہیں, یا جب آپ کے گردے کمزور ہو جائیں تو یہ غذائیں آپ کو پرہیز کرنی چاہیے.
اور اس کے کثرت استعمال کی وجہ سے ہمارے گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے کون کون سی چیزیں ہیں؟ ٹماٹر، املی، آلو بخارا، نیمبو، دہی، لسی، اچار، آلو، مٹر، بینگن، فروٹ چاٹ، سرکہ، گول گپا، کثرت چائے، کافی، لوبیا، پھول گوبھی، بڑا گوشت، سموسے اور ہر قسم کے نشے جیسے شراب، سگریٹ، بھنگ، چرس، آفین۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ جسم کے اندر فاضل مادے جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں، اور اس سے ہمارے گردے جو ہے وہ خارج نہیں کر پاتے، آہستہ آہستہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور ہمارے پھر گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کی علامات کی طرف۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ گردے جو ہے نا ہمارے فیل ہو گئے ہیں؟ اس میں جب آپ دیکھیں کہ آپ کی سیدھی ٹانگ پہ ورم آ گیا ہے، آپ کی سیدھی ٹانگ کے اندر وہ سوجن آ گئی ہے، تو سمجھ جائیں آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، آپ کو ٹیسٹ کروانا چاہیے کہ کہیں میرے گردے فیل تو نہیں ہو گئے۔ پھر پیشاب کے اندر خون کا آنا، بھوک کا کم ہو جانا یا نہ لگنا، پیشاب کے اندر بہت زیادہ جھاگ کا بننا، کمر کے اندر درد، ایسا درد جو آگے کی طرف موو کرتا ہو، تو یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ آپ کے گردے فیل ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد چہرے پر یا پورے جسم پہ ورم یا سوجن کا آ جانا، اور یورک ایسڈ اور کی زیادتی ہو جانا، کریٹینائن کا بڑھ جانا، پیشاب کم آنا، بار بار آنا، جلن سے آنا اور یا بند ہو جانا۔ تو یہ تمام تر علامات جو ہے وہ گردے فیل کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اس کے بعد بعض اوقات دم گھٹ جاتا ہے، سانس کی تنگی بھی ہو جاتی ہے، آنکھوں کے پپوٹوں پہ جو ہے وہ سوجن آ جاتی ہے، آر بی سی جو ہے ریڈ بلڈ سیل جو ہے وہ بھی بعض اوقات بڑھ جاتے ہیں، چہرے کا رنگ جو ہے وہ پھیکا پڑ جاتا ہے، گردوں میں پتھریاں بن جانا، پیشاب میں ذرات، پروٹین، البیومن کا خارج ہونا، جسم کا ٹوٹنا، تھکا ہوا، کمزوری ہو جانا، سستی ہو جانا، قے اور متلی کا ہونا، پیٹ میں پانی پڑ جانا اور جسم پہ ایسا ورم ہو جانا کہ اگر آپ انگلی رکھ کے اس کو دبائیں تو گڑا پڑ جانا۔ تو یہ تمام تر علامات بتاتی ہیں کہ آپ کے گردے کمزور ہو گئے ہیں یا فیل ہو گئے ہیں۔ اب اس کا علاج کس طرح کریں گے؟ اس میں ناظرین دو کیٹیگری ہیں، ایک ہے گردے آپ کے کمزور ہو جانا، اور دوسرا اس کا اسٹیج ہوتا ہے کہ گردے بالکل فیل ہو جانا، پیشاب بالکل بند ہو جانا۔ تو اگر تو گردے آپ کے کمزور ہو گئے تو علاج آپ نے 4 نمبر میں کرنا ہے، غدی عضلاتی ادویات سے کرنی ہے۔ وہ کون سی ادویات؟ اس میں آپ 4 ملین، 4 اکسیر اور تریاک میدا دے سکتے ہیں۔ اور اگر گردے آپ کے بالکل ڈیمیج ہو چکے ہیں، فیل ہو چکے ہیں، پیشاب بالکل نہیں آ رہا ہے، تو پھر علاج 5 نمبر میں کریں۔ اس میں آپ 5 ملین دیں، 5 اکسیر دیں اور 5 ہاضم دیں۔ تو یہ آپ اس طریقے سے علاج کریں، لیکن اس کے لیے تشخیص درست ہونا ضروری ہے۔ سیلف میڈیکیشن آپ ہرگز نہ کریں، اچھے معالج سے آپ علاج کرائیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کمنٹس کے اندر ضرور دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔